بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلیۃ السوریہ العلمیہ۔ بیروت میں اگرچہ بہت سے اسکول و کالج ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، لیکن یہ کالج یونیورسٹی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام کلیہ سوریہ ہے۔ کلیہ کا لفظ یہاں یونیورسٹی کے معنی میں اطلاق کیا جاتا ہے اور سوریہ ملک شام کو کہتے ہیں، یعنی شام کی یونیورسٹی۔ میں نے اس کالج کو تفصیل کے ساتھ دیکھا اور اس وجہ سے اس کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتا ہوں۔ یہ کالج سن 1875 عیسوی میں رومن کیتھولک پادریوں نے قائم کیا۔ پروفیسر اور ٹیچر تقریباً 60 ہیں، جن میں سے اکثر کالج ہی کے احاطے میں سکونت رکھتے ہیں۔ میں جب اس کالج میں گیا تو شیخ علی ذبیان اور عبدالباسط آفندی ساتھ تھے۔ کالج کے دروازے پر پہنچے تو عبدالباسط آفندی نے ہم کو وہیں ٹھہرا دیا اور خود اندر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ ان کے ساتھ ایک اور مشین شخص تھا، اس نے ہمارا استقبال کیا اور ہم کو ساتھ لے کر چلا۔ کالج کی عمارت 2 منزلہ ہے۔ نیچے کے درجے میں چھاپا خانہ ہے اور یہ وہی چھاپا خانہ ہے جس نے عمدگی طبع کی وجہ سے بیروت کو تمام دنیا میں روشناس کر دیا ہے۔ جس شخص نے ہمارا استقبال کیا اس کا نام الیاس ہے اور چھاپا خانہ کا تمام اہتمام اسی سے متعلق ہے۔ الیاس نے ہم کو پہلے مطبع کی سیر کرائی۔ تمام کام کل کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ رولر کاغذ کو خود کھینچ لیتا ہے، حرف پر سیاہی لگ جاتی ہے، کاغذ 2 رخا چھپتا ہے اور زمین پر گرتا جاتا ہے، حرف بھی یہی ڈھالے جاتے ہیں۔ چنانچہ الیاس نے ہمارے سامنے چند حروف ڈھالے۔ یہاں کے کارخانوں کے حرفوں کی ایسی شہرت ہو گئی ہے کہ دور دور سے مانگ آتی ہے، لیکن یہ تعجب ہے کہ جو صفائی اور خوش خطی یہاں کی مطبوعہ کتابوں میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی۔ میں نے الیاس سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ یہاں حروف کی خوبی کے علاوہ اور بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ فرما اتارنے کے بعد نمی دے کر ایک آلہ سے اس ترکیب سے دبایا جاتا ہے کہ حرفوں کا ابھار بالکل جاتا رہتا ہے اور کاغذ چکنا و صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہم کو دونوں طرح کے فرمے دکھائے۔ اصلاح کیا ہوا فرما بعینہ پتھر کا چھپا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے صفائی طبع اور حرفوں کی موزونی کی بہت تعریف کی۔ الیاس نے کہا کہ اصل میں اس تعریف کا مستحق ابو الضیاء ایک ترک ہے جس نے یہ حروف ایجاد کیے ہیں، البتہ ہم نے اس کو زیادہ جلا دی ہے۔ مطبع ہی میں جلد سازی کا بھی کارخانہ ہے۔ نہایت عمدہ، مطلع و مذہب جلدیں تیار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ شام و مصر سے فرمائشیں آتی ہیں۔ میں نے یہاں ہاتھی دانت کے پٹھے دیکھے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چھاپا خانے سے فارغ ہو کر ہم نے کالج کو دیکھنا چاہا۔ چونکہ اس کام کے لیے کالج کے کسی پروفیسر کا رہنما ہونا ضرور تھا، الیاس نے پہلے پروفیسر اینٹون سے ہماری ملاقات کرائی۔ یہاں ایک نہایت معقول طریقہ ہے اور اس قابل ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی تقلید کی جائے۔ کالج کے ملازم اور پروفیسر وغیرہ جو کالج میں سکونت رکھتے ہیں، ان کے کمروں کے صدر دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لٹکتی رہتی ہے۔ اس تختی پر جدا جدا سطروں میں صبح سے شام تک کے کاموں کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب خانہ کس وقت کہاں ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ مثلا پہلی سطر میں لکھا ہے کہ لیکچر روم، دوسری میں کھانے کا کمرہ، تیسری میں سیر و تفریح وعلی ھذا۔ تختی کی پیشانی پر ایک سوئی لٹکتی رہتی ہے۔ صاحب خانہ جس وقت جس کام میں مصروف ہوتا ہے، سوئی کو اس سطر کے سامنے تختی پر اٹکا دیتا ہے جس میں کام اور کام کے موقع کا ذکر ہے۔ جو شخص ملاقات کو آتا ہے، اول اس کی نگاہ تختی پر پڑتی ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ اس وقت کہاں ہے اور کس کام میں ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ طریقہ کالجوں کے ساتھ مخصوص ہے یا ہر طبقے میں رائج ہے۔ بہرحال یہ عمدہ طریقہ اس قابل ہے کہ ہر جگہ اس کی تقلید کی جائے۔ غرض الیاس نے ہم کو پروفیسر اینٹون سے ملایا۔ پروفیسر مذکور نہایت قابل اور لائق شخص ہے، فرنچ زبان خوب جانتا ہے، عربی علم ادب کا استاد ہے۔ دیوان اختل جو حال میں چھپا ہے
اسی کی تصحیح اور اہتمام سے چھپا ہے۔ دیوان مذکور پر اس نے جو حاشیے چڑھائے ہیں وہ مستقل شرح کے برابر ہیں، اور اس سے اس کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ کالج کا ہفتہ وار اخبار جو عربی زبان میں نکلتا ہے اور جس کا نام البشیر ہے، اسی کی ایڈیٹری میں نکلتا ہے۔ ہم نے اس کی وجہ سے کالج کی ایک ایک عمارت اور آلات وغیرہ کی سیر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کالج یہاں کے عیسائیوں کے لیے باعث فخر اور تمام مسلمانوں کے لیے موجب رشک ہے۔ مصر و شام کا تو کیا ذکر ہے، قسطنطنیہ کا بھی کوئی کالج اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عمارت اس قدر شاندار، موزون اور خوبصورت ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اوپر کی منزل کا فرش بالکل سنگ مرمر کا ہے اور سنگ سیاہ کی پچی کاری ہے۔ کمرے نہایت کثرت سے ہیں۔ پروفیسر اور ٹیچر جو 60 سے زیادہ ہیں اور شب و روز کالج ہی میں رہتے ہیں، سب کے لیے الگ الگ کمرے ہیں۔ ایک عالی شان کمرہ جو نہایت عمدہ فرنیچر اور ساز و سامان سے آراستہ ہے اور جس کے بیچ میں مستطیل میز اور گرد بہت سی خوبصورت کرسیاں بچھی ہیں، پروفیسروں اور استادوں کے لیے مخصوص ہے۔ فرصت کے اوقات میں وہ لوگ یہاں آ بیٹھتے ہیں اور دوستانہ صحبت رہتی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی ہے، جس کا جی چاہتا ہے کوئی کتاب اٹھا لیتا ہے اور اس سے دل بہلاتا ہے۔ مجھ کو اس وقت خیال آیا کہ ہمارے کالج میں یہ بڑی کمی ہے کہ اس قسم کی کوئی عمارت نہیں جہاں تمام اساتذہ گھڑی دو گھڑی بیٹھا کریں۔ حالانکہ اس قسم کی صحبت دل بہلانے کے سوا قومی مذاق کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ کالج میں سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، اور اس غرض سے نہایت بیش قیمت آلات اور نایاب چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ بہت سی الماریاں ہیں جن میں عجیب عجیب مختلف رنگ اور صورت کے پتھر اور حجرے مٹی کے ٹکڑے ہیں۔ یہ نادر چیزیں طبقات الارض کی تعلیم کے لیے دور دور مقامات سے مہیا کی گئی ہیں۔ نباتات کا الگ کمرہ ہے اور بہت وسیع ہے۔ پروفیسر اینٹون نے مجھ سے کہا کہ ان نباتات کی حفظ و پرداخت میں نہایت اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ پروفیسر مذکور نے ایک قسم کی گھاس دکھائی اور کہا کہ یہ ہندوستان کے سوا اور کہیں نہیں پیدا ہوتی اور وہیں سے منگوائی گئی ہے۔ کالج کے ساتھ بورڈنگ بھی ہے اور اسی وضع کا ہے جیسے قسطنطنیہ کے بڑے بڑے کالجوں کے بورڈنگ ہیں۔ کالج کی لائبریری اگرچہ بہت بڑی نہیں ہے، لیکن کتابیں نادر اور کمیاب جمع کی گئی ہیں۔ جو کتابیں چھپی نہیں اور ان کے قدیم نسخے نہیں مل سکتے، یورپ اور ایشیا کے مشہور کتب خانوں سے ان کے نقل و استنساخ کا انتظام کیا ہے۔ ابن رشیق قیروانی کی کتاب العمدہ، جو اپنے باب میں بے مثل اور نادر کتاب ہے، میں نے اسی کتب خانے میں دیکھی۔ اس کالج میں عربی زبان اور فرنچ کی تعلیم لازمی ہے، باقی زبانیں اختیاری ہیں۔ چنانچہ ترکی کی 1، جرمن کی 1، انگریزی کی 5، لیٹن و یونانی کی 7 کلاسیں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگرچہ بانیان مدرسہ عموماً عیسائی ہیں اور عیسائی بھی رومن کیتھولک، جن میں بنسبت اور فرقوں کے تعصب زیادہ ہوتا ہے، تاہم ادب کے نصاب میں قرآن مجید کا انتخاب بھی شامل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہونا ان کو بھی مسلم ہے۔ علوم جو پڑھائے جاتے ہیں ان میں فلسفہ حال و علوم طبعیہ کے علاوہ موسیقی و تصویر کشی کا فن بھی داخل ہے۔ طلباء کی تعداد 500 اور 600 کے بیچ میں ہے، جن میں مسلمان صرف 8 یا 10 ہیں۔ باوجود اس کے کہ بیروت میں تمام چیزیں نہایت ارزاں ہیں، 10 لاکھ فرانک میں تیار ہوئی ہے، اور یہ کل رقم پادریوں کی ایک جماعت نے ادا اور مہیا کی ہے۔ اس کالج کے ساتھ میڈیکل یعنی طبی کالج بھی ہے، لیکن اس کی عمارت کسی قدر فاصلے پر ہے۔ پروفیسر اینٹون نے ہم کو اس کی بھی سیر کرائی۔ عمارت نہایت وسیع اور بلند اور آلات نہایت بیش قیمت اور کثرت سے ہیں۔ کمرے میں جو بہت لمبا اور وسیع ہے، انسان کے ایک ایک عضو کی تصویر موم کی بنی ہوئی ہے، اور اس خوبی و صفائی سے بنائی ہے کہ نقلی ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایک عضو کے متعلق جس قدر امراض ہیں، اسی تعداد کے موافق ہر عضو کے متعدد نمونے ہیں۔ چنانچہ ایک خانے میں کم و بیش 200 آنکھیں ہیں، کسی میں پھلی ہے، کسی میں ناخنا ہے، کسی کی پلکیں جھڑ گئی ہیں،
میں نے ہندوستان کا کوئی میڈیکل کالج نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھ کو کافی یقین ہے کہ تمام ہندوستان میں ایک کالج بھی اس سے بڑھ کر بلکہ اس کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پروفیسر اینٹون نے ہمارے لیے جو تکلیف اٹھائی اور جس توجہ اور اخلاق سے وہ تمام کمروں اور چیزوں کی ہم کو سیر کراتا رہا، یہ نہایت ناشکری ہے کہ میں اس موقع پر اس کا دلی شکریہ نہ ادا کروں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پروفیسر مذکور مجھ سے مل کر خوش ہوا۔ چنانچہ اس ہفتے میں البشیر کا جو پرچہ نکلا، اس میں ایک ایڈیٹوریل نوٹس میرے متعلق تھا جس کی عبارت یہ ہے: اجتمعنا في هذه الأيام على حضرة العالم الشيخ شبلی النعمانی المعلم الأول للعلوم العربية في بلدة عليكر من بلاد الهند، فرأينا فيه رجلا كثير المعارف وهو جائز النشان المجيد من الرتبة الرابعة، أقام في الآستانة العليا مدة 3 أشهر، وحضر إلى بيروت، وتوجه هذا النهار إلى زيارة بيت المقدس، ثم منها إلى مصر، ثم إلى بلاد الهند۔